بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے کوئی، اب توقع ہی اٹھ کے ہی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ عزیز طلبہ، دنیا بہت سے لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو دکھ درد دیتے رہتے ہیں اور لوگوں کو تکالیف دے کر وہ خوش ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو خوشی دے کر ان سے ہمدردی کر کے ان کی مدد کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ایسے لوگ دوسروں کو نئی زندگیاں دینے کا باعث ہوتے ہیں۔ ان کی مثال شمع کی ہوتی ہے جو خود تو جلتی ہے لیکن دوسروں کو روشنی دیتی ہے۔ ایسے لوگ حقیقی معنوں میں مسیحا ہوتے ہیں، اور آتش نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کیا خوب کہا ہے کہ توجہ نے تیری ہمارے مسیحا، توانا کیے ناتواں کیسے کیسے، دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے، زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگا سما کیسے کیسے، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، توجہ نے تیری ہمارے مسیحا، توانا کیے ناتواں کیسے کیسے۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا موضوع بھی ایک ایسا ہی افسانہ ہے جس کے اندر ہمدردی کی وجہ سے ایک شخص کو نئی زندگی مل جاتی ہے، توجہ کی وجہ سے ایک شخص کو نئی زندگی مل جاتی ہے اور وہ موت کے منہ سے نکل کر باہر آ جاتا ہے اور اپنی حشاش پشاش زندگی گزارنے لگتا ہے، لیکن جو اس کو زندگی دینے کا باعث بنتا ہے وہ اس جہان فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ سعادت حسن منٹو کا افسانہ ہے منظور۔ سب سے پہلے افسانہ پہ نگاہ ڈالتے ہیں کہ افسانہ ہے کیا۔ افسانہ ایسی تحریر کو کہتے ہیں جس میں زندگی کے کسی ایک پہلو پر بحث کی جائے اور ایک ہی نشست میں پڑھی جائے۔ ایسی تحریر جس میں زندگی کے کسی ایک ہی پہلو پر بحث کی جائے اور ایک ہی نشست میں پڑھی جائے، اسے افسانہ کہتے ہیں۔ تو افسانہ پڑھنے سے پہلے ہم سعادت حسن منٹو کے حالات زندگی پڑھیں گے کہ وہ کیسے مصنف تھے، کیسے افسانہ نگار تھے، کیسے ادیب تھے اور انہوں نے کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ دیکھتے ہیں کہ سعادت حسن منٹو کون تھے۔ سب سے پہلے سعادت حسن منٹو کی ولادت دیکھتے ہیں۔ وہ 1912 میں پیدا ہوئے اور انہوں نے 1955 میں وفات پائی۔ سعادت حسن منٹو موضع سمبرالہ لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ موضع کہتے ہیں گاؤں کو، جگہ کو۔ والد کا نام خواجہ غلام حسن تھا۔ منٹو کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی، جو پرائمری تعلیم تھی، پرائمری ایجوکیشن۔ منٹو کا تعلیمی ریکارڈ کچھ زیادہ اچھا نہ تھا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اردو میں اکثر فیل ہوتے تھے۔ دیکھ لیں کہ وہ اردو میں تو اکثر فیل ہوتے تھے، لیکن دنیا کا یہ عظیم افسانہ نگار، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آدھے گھنٹے میں بھی ایک بہترین افسانہ لکھ سکتا تھا۔ منٹو کو زبانہ طالب علمی سے ہی ادب سے دلچسپی تھی۔ انہوں نے ادبی زندگی کا آغاز غیر ملکی کہانیوں کے تراجم سے کیا، یعنی کہ غیر ملکی جو افسانے تھے یا کہانیاں تھے ان کے ترجمے کرتے رہے، یہی ان کی ادبی زندگی کا آغاز تھا۔ لیکن جلد ہی وہ تخلیقی کہانیاں لکھنے لگے۔ تخلیقی کہانیاں کون سی ہوتی ہیں؟ اپنے عقل و شعور کو استعمال کر کے جو کہانیاں لکھی جاتی ہیں ان کو تخلیقی کہانیاں کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ریڈیو اور فلموں کے لیے کہانیاں لکھ کر پیسے کماتے رہے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ بمبئی سے لاہور منتقل ہو گئے۔ یہ بمبئی جو ہے یہ پہلے، آج کل جو ممبئی ہے اس کا پہلے نام بمبئی تھا۔ کیا تھا؟ بمبئی۔ جس طرح
دلی کا پہلے نام دہلی تھا، اب دلی ہے. اسی طرح بمبئی کا پہلے نام ممبئی تھا، جو انڈیا کا ایک بہت بڑا شہر ہے. منٹو کی آخری عمر بڑی قسم پرسی کی حالت میں گزری، بڑی بری حالت میں، غربت کی حالت میں، افلاس کی حالت میں ان کی آخری زندگی گزری. منٹو اردو ادب کا ایک اہم اور متنازع افسانہ نگار ہے. نقاد انہیں ترقی پسند کہتے ہیں، لیکن ترقی پسند انہیں قبول کرنے سے انکاری ہیں. نقاد کہتے ہیں تنقید لکھنے والوں کو، ادبی تنقید لکھنے والے جو کسی بھی افسانے، ناول یا داستان کی اچھائی اور برائی کو بیان کرتے ہیں، ان کو نقاد کہا جاتا ہے. نقاد ان کو ترقی پسند ادیب کہتے ہیں، لیکن جو ترقی پسند کے لوگ ہیں یا اس کے ادیب ہیں وہ ان کو قبول کرنے سے انکاری ہیں. کیونکہ منٹو نے کھردری حقیقت کو بڑی بے رحمی سے لکھا ہے، بڑی تلخ حقیقت کو لکھا ہے انہوں نے، اور سچ کو، معاشرے کے اندر جس طرح کا بھی سچ ہے اس کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے. وہ انسانی زندگی اور اس کی نفسیات سے پوری طرح آگاہ ہیں. ہاں، سائیکی سے، وہ انسانی زندگی اور اس کی سائیکی سے، اس کی اندر کی کیفیت سے پوری طرح آگاہ ہیں، جانتے ہیں. وہ انسان کی نفسیات کو، اندر کی کیفیت کو، انسان کے دماغ کو سمجھتے ہیں. انہوں نے کھردری حقیقت کو بے رحمی سے موضوع بنایا ہے، کھردری تلخ حقیقت کو، حقیقت سچائی کو، اور قارئین کو چونکایا. قارئین پڑھنے والوں کو حیران کر دیا، چونکایا حیران کر دیا ہے. وہ ایک اساس طبع اور باریک مشاہدے کا فنکار تھا. وہ بڑا سینسٹیو، بڑا درد رکھنے والا ایک فنکار تھا. وہ ایک عظیم افسانہ نگار تھا جس کو معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیاں جو ہیں وہ بڑی چبھتی تھیں. منٹو کی تصانیف اور تخلیقات مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوئی ہیں. منٹو کی جو افسانے ہیں، جو کہانیاں ہیں، وہ بہت ساری زبانوں میں ان کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں منٹو کی تصانیف کون کون سی جی. آتش پارے، منٹو کے افسانے، دھواں، لذت سنگ، چغد، ٹھنڈا گوشت، یزید، نمرود کی خدائی، بادشاہت کا خاتمہ وغیرہ ان کی تصانیف ہیں. اب آتے ہیں منٹو کے افسانے کی طرف کہ انہوں نے اس افسانے میں کیا بتانے کی کوشش کی ہے. کہتے ہیں منٹو کا افسانہ منظور. افسانے کا جو عنوان ہے، اس کا افسانے کا نام کیا ہے؟ منظور ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ جتنے بھی الفاظ خط کشیدہ کیے ہوئے ہیں ان کے الفاظ معنی بھی لکھنے ہیں اور تلفظ کی ادائیگی پہ بھی غور کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو لفظ MCQs کے حوالے سے ہے اس کو بھی اپنے پاس نوٹ کرنا ہے. افسانہ میں نے آپ کو ابھی بھی کہا، افسانہ ایسی تحریر کو کہا جاتا ہے جو زندگی کے کسی ایک پہلو پہ لکھی جائے اور ایک ہی نشست میں پڑھی جائے، اسے افسانہ کہتے ہیں. جب اسے اسپتال میں داخل کیا گیا تو اس کی حالت بہت خراب تھی. پہلی رات اسے آکسیجن پر رکھا گیا. جو نرس ڈیوٹی پر تھی اس کا خیال تھا کہ یہ نیا مریض صبح سے پہلے مر جائے گا. اس کی نبض کی رفتار غیر یقینی تھی. کوئی یقین نہیں تھا کہ یہ صبح تک بچ جائے گا، کیونکہ اس کی نبض کی جو رفتار تھی وہ بڑی مدھم تھی، بڑی آہستہ آہستہ اس کی نبض چل رہی تھی. کبھی زور زور سے پھڑپھڑاتی اور کبھی لمبے لمبے وقفوں کے بعد چلتی، پھڑپھڑاتی، حرکت کرتی. توازن نہیں تھا، غیر یقینی توازن نہیں تھا. پسینے میں اس کا بدن شرابور تھا، ڈوبا ہوا تھا. ایک لہجے، ایک لمحے کے لیے بھی اسے چین نہیں ملتا تھا. کبھی اس کروٹ لیٹتا، کبھی اس کروٹ. جب گھبراہٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی تو اٹھ کر بیٹھ جاتا اور لمبے لمبے سانس لینے لگتا. رنگ اس کا ہلدی کی گانٹھ کی طرح زرد تھا. ہلدی پاؤڈر بہت زیادہ پیلا ہوتا ہے، اس کا رنگ بھی زرد ہو گیا تھا، پیلا ہو گیا تھا. آنکھیں اندر دسی ہوئی،
ناک کا بانسا برف کی ڈلی، ہاں ناک کی اوپر والی ہڈی جو ہے، یہ اوپر والی، یعنی کہ ناک اس کا بڑا ٹھنڈا ہو چکا تھا، سارے بدن پر ریشہ تھا، کپ کپی تھی. ہاں کہتا ہے کہ جب ایک بندہ اسپتال میں داخل کیا گیا تو اس کی حالت جو تھی وہ بہت زیادہ خراب تھی، اس کو آکسیجن پہ رکھا گیا، اور جو ڈیوٹی پر نرس تھی اس کا خیال یہ تھا کہ صبح سے پہلے کیا ہو جائے گا، مر جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا. اس کی نفس کی جو رفتار تھی وہ غیر یقینی تھی، مطلب وہ توازن میں نہیں تھی، ٹھیک طریقے سے نہیں چل رہی تھی. کبھی تو وہ زور زور سے حرکت کرتی اور کبھی لمبے لمبے وقفوں کے بعد چلتی تھی. اس کا بدن جو ہے وہ پسینے میں ڈوبا ہوا تھا، اور اس کو ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں تھا. کبھی وہ ایک کروٹ بدلتا، کبھی دوسری کروٹ لیٹ جاتا. گھبراہٹ تھی بہت زیادہ، اٹھ کر بیٹھ جاتا، لمبے لمبے سانس لیتا. رنگ اس کا پیلا ہو چکا تھا، آنکھیں اندر کو چلی گئی تھی، اور اس کا ناک ٹھنڈا برف ہو چکا تھا، اور سارے بدن پر کپ کپی تاری تھی. دیکھتے ہیں آگے کون ہے یہ شخص جو اتنا زیادہ بیمار ہے. ساری رات اس نے بڑے شدید کرب میں کاٹی، اذیت اور تکلیف میں کاٹی. آکسیجن برابر دی جا رہی تھی. صبح ہوئی تو اسے کسی قدر افاقہ ہوا، طبیعت میں بہتری ہے، افاقہ طبیعت میں بہتری آنا، اور وہ نڈال ہو کر سو گیا. وہ تھک کر سو چکا تھا. ہاں ساری رات اس نے بڑی مشکل اور اذیت میں تکلیف میں گزاری، اور اس کو برابر آکسیجن دی جا رہی تھی، لیکن صبح اس کی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی تھی، اور وہ اس تکلیف کی وجہ سے تھک کر سو چکا تھا. اس کے 2-3 عزیز رشتہ دار کچھ دیر بیٹھے رہے اور چلے گئے. ڈاکٹروں نے انہیں بتا دیا تھا کہ مریض کو دل کا عارضہ ہے، بیماری ہے، جسے کورونری تھرمبوس کہتے ہیں. اور بیماری کا نام کیا ہے؟ کورونری تھرمبوس. اس کو ذرا انڈر لائن کریں کیونکہ یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم ہے. یہ بہت مہلک ہوتا ہے، جان لیوا ہوتا ہے، خطرناک ہوتا ہے. یہ بیماری جو ہوتی ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. کون سی بیماری ہے؟ کورونری تھرمبوس. جب وہ اٹھا تو اسے ٹیکے لگا دیے گئے. اس کے دل میں بدستور میٹھا میٹھا درد ہو رہا تھا، مسلسل ہلکا ہلکا درد اس کے دل میں ہو رہا تھا. شانوں کے پٹھے اکڑے ہوئے تھے. شانوں کے کندھوں کے مسلز جو ہیں، پٹھے جو ہیں وہ بالکل اکڑ چکے تھے، سخت ہو چکے تھے، جیسے رات بھر انہیں کوئی کوٹتا رہا تھا، دباتا رہا تھا، مارتا رہا تھا. جسم کی بوٹی بوٹی دکھ رہی تھی، مگر نکاہت کے باعث وہ بہت زیادہ تکلیف محسوس نہیں کر رہا تھا. اس کا انگ جو ہے وہ دکھ رہا تھا، جسم کا ہر حصہ اس کا تکلیف میں تھا، مگر کمزوری کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا. ویسے اس کو یقین تھا کہ اس کی موت دور نہیں، آج نہیں تو کل ضرور مر جائے گا. ہاں اس کے 2-3 رشتہ دار بھی آئے اس کے پاس اور پھر چلے گئے. ڈاکٹروں نے انہیں بتایا کہ یہ مریض جو ہے اس کو دل کی بیماری ہے، اور اس بیماری کا نام ہے کورونری تھرومبوس. یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. جب وہ صبح اٹھا تو اس کو بہت سارے انجیکشن دے دیے گئے، ٹیکے لگا دیے گئے. اس کے دل میں ہلکا ہلکا درد بھی تھا، اور اس کے کندھے جو ہے وہ بالکل سخت ہو چکے تھے. ایسا لگ رہا تھا جیسے ساری رات اس کے کندھوں کو کوئی کوٹ رہا تھا، کوئی مار رہا تھا، اور اس کے جسم کا انگ جو ہے وہ دکھ رہا تھا، اور کمزوری کی وجہ سے اس کو زیادہ تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی. لیکن اس کو ایک بات کا اندازہ تھا کہ اس کی موت دور نہیں ہے، آج نہیں تو کل وہ ضرور مر جائے گا. اس کی عمر 32 برس کے قریب تھی. ان برسوں میں اس نے کوئی راحت نہیں دیکھی تھی، راحت خوشی جو اس وقت اسے یاد آتی اور اس کی صعوبت میں اضافہ کرتی. صعوبت کہتے ہیں تکلیف کو. اس کے ماں باپ اس کو بچپن ہی سے داغ مفارقت دے گئے تھے. ہاں جدائی کا داغ، جدائی کا غم، داغ مفارقت، جدائی کا غم.
جدائی کی تکلیف، معلوم نہیں اس کی پرورش کس خاص شخص نے کی تھی، بس وہ ایسے ہی ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتا اس عمر تک پہنچ گیا تھا، اور ایک کارخانے میں ملازم ہو کر 25 روپے ماہوار پر انتہا درجے کی افلاس زدہ زندگی گزار رہا تھا۔ ماہوار ماہانہ، انتہا درجے کی، حد سے زیادہ، افلاس غربت۔ ہاں تو کیا کہتا ہے جی مصنف کہتا ہے کہ اس کی عمر جو تھی وہ 32 کے قریب تھی، لیکن اس نے اپنی زندگی میں کوئی خوشی نہیں دیکھی تھی جو اس کو اس وقت یاد آتی اور اسے دکھ ہوتا کہ یار میں بیمار ہوں اور مر جاؤں گا۔ ہاں یہ اس کو تکلیف نہیں دیتی تھی بیماری، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی چین سکھ نہیں دیکھا تھا، اس لیے یہ بیماری بھی اس کے لیے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں تھی۔ اس کے ماں باپ جو ہیں بچپن ہی میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے اور اس کو جدائی کا غم دے گئے تھے، معلوم نہیں اس کی پرورش کس نے کی ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹھوکریں کھا کر وہ اس عمر پر پہنچ گیا تھا۔ لیکن اب وہ ایک کارخانے میں 25 روپے ماہانہ پر نوکری بھی کر رہا تھا، لیکن اس کی زندگی غربت میں گھری ہوئی تھی اور اس کا وہ افلاس زدہ زندگی گزار رہا تھا، غربت میں زندگی گزار رہا تھا۔ دل میں ٹیسیں نہ اٹھتیں تو وہ اپنی تندرستی اور بیماری میں کوئی نمایاں فرق محسوس نہ کرتا۔ ٹیسیں کہتے ہیں درد کی چبھن کو، درد کی چبھن، کیونکہ صحت اس کی کبھی بھی اچھی نہیں تھی، کوئی نہ کوئی عارضہ ایسے ضرور لاحق رہتا تھا۔ ہاں زمانے کے غموں سے لے کر بیماری تک، جسمانی بیماریوں تک کوئی نہ کوئی اس کو عارضہ ہر وقت لاحق رہتا تھا۔ اگر اس کے دل میں درد کی چبھن نہ اٹھتی تو اس کو کوئی فرق محسوس نہ ہوتا، کیونکہ اس شخص نے کبھی کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں تھی۔ شام تک اسے 4 ٹیکے لگ چکے تھے، آکسیجن ہٹا لی گئی تھی، دل کا درد کسی قدر کم تھا، کسی حد تک کم تھا، اس لیے کہ وہ ہوش میں تھا اور اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے سکتا تھا۔ اپنے ارد گرد اس کو پتہ تھا کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اب ہوش میں آ چکا تھا، کیونکہ شام تک اس کو 4 انجیکشن 4 ٹیکے لگا لیے گئے تھے۔ اب اس کی حالت تھوڑی بہتر تھی اور آکسیجن بھی ہٹا دی گئی تھی۔ وہ بہت بڑے وارڈ میں تھا جس میں اس کی طرح اور کئی مریض لوہے کی چارپائیوں پر لیٹے تھے۔ نرسیں اپنے کام میں مصروف تھیں۔ اس کے دائیں ہاتھ 9-10 برس کا لڑکا کمبل میں لپٹا ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کتنے برس کا لڑکا تھا؟ 9 یا 10 برس کا لڑکا۔ یہ MCQs کے حوالے سے اس کو ذرا دیکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ لائن ہے۔ تو اس کے سیدھے ہاتھ پہ ایک لڑکا تھا جو کمبل میں لپٹا ہوا تھا اور اس کی طرف دیکھ بھی رہا تھا، اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، سرخ اور چمک رہا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہیں جی کون تھا وہ لڑکا۔ السلام علیکم، لڑکے نے بڑے پیار سے کہا۔ نئے مریض نے اس کے پیار بھرے لہجے سے متاثر ہو کر جواب دیا، لہجے سے، انداز سے۔ وعلیکم السلام۔ لڑکے نے کمبل میں کروٹ بدلی۔ بھائی جان، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ نئے مریض نے اختصار سے کہا، مختصر سا جواب دیا، مختصر سا جواب، اللہ کا شکر ہے۔ لڑکے کا چہرہ اور زیادہ تمتما اٹھا۔ آپ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام، نئے مریض نے مسکرا کر لڑکے کی طرف برادرانہ شفقت سے دیکھا، بھائیوں جیسے پیار سے دیکھا۔ میرا نام اختر ہے۔ ہاں، جو مریض اسپتال میں لایا گیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ اختر تھا، اور جو اس کے سیدھے ہاتھ پر ایک 9-10 برس کا بچہ تھا وہ منظور تھا۔ میرا نام منظور ہے، یہ کہہ کر اس نے ایک دم کروٹ بدلی، ایک دم پہلو بدلا، رخ بدلا، اور اس نرس کو پکارا جو ادھر سے گزر رہی تھی، آپا جان۔ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ پر جو 9 یا 10 برس کا لڑکا کمبل میں لپٹا ہوا ہے، وہ اختر کو جیسے ہی ہوش آتا ہے اس کو سلام کرتا ہے، بڑے پیار بھرے لہجے میں سلام کرتا ہے، اور آگے سے جو مریض ہے جس کا نام اختر ہے وہ بھی اس کو
جواب میں وعلیکم السلام کہتا ہے۔ جب وہ اس کی طرف مڑتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، تو پوچھتا ہے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو وہ بڑے مختصر سے جواب میں کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے۔ لڑکے کا چہرہ چمک اٹھتا ہے اور وہ اس کو تسلی دیتا ہے۔ منظور جو ہے وہ اختر کو تسلی دیتا ہے، کہتا ہے کہ انشاءاللہ آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے، اور پھر اس کا نام پوچھتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ مسکرا کر بڑے ہی بھائیوں جیسے پیار سے اس کو کہتا ہے کہ میرا نام اختر ہے، اور وہ ایک دم سے کہتا ہے کہ میرا نام منظور ہے۔ یہ کہہ کر پھر کروٹ بدلتا ہے اور ایک نرس کو آواز دیتا ہے۔ نرس رک گئی۔ منظور نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سلام کیا۔ نرس قریب آئی اور اسے پیار کر کے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسسٹنٹ آؤٹ سرجن آیا۔ وہاں ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، جو وہ ڈاکٹر آتا ہے۔ منظور نے اس کو بھی سلام کیا۔ ڈاکٹر جی السلام علیکم۔ ڈاکٹر سلام کا جواب دے کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور دیر تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے باتیں کرتا رہا جو اسپتال کے بارے میں تھیں۔ اس نے پہلے نرس کو پکارا، نرس رک گئی، اس نے نرس کو سلام کیا۔ کس نے؟ منظور نے سلام کیا۔ پھر وہ اس کے قریب آئی، اس سے پیار کر کے واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک ڈاکٹر آتا ہے جو منظور اس کو بھی سلام کرتا ہے، اور وہ اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے ڈاکٹر، اور پھر اس سے اسپتال کی حوالے سے باتیں کرتا ہے ادھر ادھر، تاکہ اس کا دل بہل جائے۔ منظور کو اپنے وارڈ کے ہر مریض سے دلچسپی تھی۔ اس کو معلوم تھا کہ کس کی حالت اچھی ہے اور کس کی حالت خراب ہے، کون گیا ہے۔ سب نرسیں اس کی بہنیں تھیں اور سب ڈاکٹر اس کے دوست۔ مریضوں میں کوئی چچا تھا، کوئی ماموں اور کوئی بھائی۔ منظور کے وارڈ میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب سے دلچسپی لے رہا تھا، سب سے پیار کرتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کس کی حالت اچھی ہے اور کس کی خراب ہے۔ ساری نرسیں اس نے اپنی بہنیں بنائی ہوئی تھیں، اور جتنے بھی ڈاکٹر تھے وہ سارے اس کے کیا تھے؟ دوست تھے۔ اور بہت سارے مریض، کوئی تو اس کے چچا تھے، کوئی ماموں تھے، مختلف رشتے اس نے قائم کیے ہوئے تھے۔ طلبہ موضوع بڑا پیارا ہے، لیکن آج کے اس پہلے حصے میں ہم اس کو اتنا ہی پڑھیں گے، اس کے بعد باقی دوسرے حصوں میں پڑھا جائے گا۔ آج ہم سب سے پہلے اہم نکات کی طرف جو ہم نے پڑھا اس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے جو سعادت حسن منٹو کا تعارف ہے کہ وہ لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ گاؤں کا نام سمرالہ ہے اور والد کا نام غلام حسن تھا۔ 1912 میں پیدا ہوئے اور 1955 میں وفات پائی۔ وہ ادبی زندگی کا آغاز انہوں نے غیر ملکی کہانیوں کے تراجم سے کیا، لیکن پھر جلد ہی تخلیقی کہانیاں لکھنے لگے۔ وہ انسانی زندگی اور اس کی نفسیات سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ انہوں نے کھردری حقیقت کو بڑی بے رحمی سے موضوع بنایا اور قارئین کو چونکا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد مریض کو اسپتال لانا، افسانے کا آغاز کیا ہم نے۔ افسانے کا آغاز ایک مریض سے ہوتا ہے۔ مریض کو اسپتال لایا جا رہا ہے، اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، اس کو آکسیجن پہ رکھا جاتا ہے، اور جو نرس ڈیوٹی پر ہے وہ یہ خیال کرتی ہے، وہ یہ سوچتی ہے کہ یہ صبح ہونے سے پہلے ہی مر جائے گا، کیونکہ اس کی نفس جو ہے وہ بڑی غیر یقینی ہے، کبھی تو زور سے پھڑپڑاتی ہے اور کبھی لمبے وقفوں کے بعد وہ چلتی ہے۔ پھر اس کے بعد مریض کی حالت کا تذکرہ۔ مریض جو ہے وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو ذرا بھی چین نہیں ہے کیونکہ تکلیف ہے، کبھی اس کروٹ، وہ ایک کروٹ بدلتا ہے، کبھی دوسری کروٹ بدلتا ہے، بہت زیادہ گھبراہٹ ہے، رنگ اس کا پیلا ہو چکا ہے، اور اس کے سارے بدن پر کب کبھی تاری ہے۔ پھر اس کے بعد اختر کے رشتہ داروں کو بیماری کا بتانا۔ صبح ہوتے ہی اختر کے کچھ رشتہ دار آتے ہیں، جس کو ڈاکٹر جو ہیں وہ اختر کی بیماری کے بارے میں بتاتے ہیں۔ 2-3 رشتہ دار آتے ہیں، عزیز آتے ہیں، بتایا کہ اس کو دل کی بیماری لاحق ہے، اور اس بیماری کا جو نام ہے وہ کورونری تھرومبوس ہے، اور ڈاکٹر اس کو ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ بیماری بڑی ہی خطرناک اور جان لیوا ہے۔ پھر وہ صبح اٹھتا ہے تو کافی میٹھا درد اس کے دل میں ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے پٹھے جو ہیں اکڑے ہوئے ہوتے ہیں، انگ اس کو دکھ ہو رہا ہوتا ہے، اور کمزوری کے باعث اس کو زیادہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔
عمر اس کی 32 کے قریب ہے. زندگی میں کبھی خوشی نہیں دیکھی اس نے. بچپن میں ہی ماں باپ جو ہیں وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے. پھر اس کے بعد اختر کا ہوش میں آتے ہی منظور سے بات چیت کرنا. جیسے ہی وہ ہوش میں آتا ہے تو اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتا ہے. وہ بہت بڑے وارڈ میں ہے جہاں لوہے کے بیڈ پہ اور بھی لوہے کی چارپائیوں پہ اور بھی مریض جو ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں اور نرسیں جو ہیں وہ اپنے کام میں مشغول ہیں. تو اتنے میں اس کی دائنی ہاتھ پر ایک چھوٹا سا خوبصورت سا بچہ ہے جس کا چہرہ چمک رہا ہے. وہ اس کو سلام کرتا ہے بڑے پیارے انداز میں اور وہ اس سلام کی مجھ سے متاثر ہو کر وعلیکم السلام کہتا ہے. اور وہ لڑکا جو ہے اس کی طرف کروٹ بدلتا ہے اور کہتا ہے کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے, اس کا حال و احوال پوچھتا ہے. یہ بڑے ہی مختصر انداز میں کہتا ہے کہ اب تھوڑا سا بہتر ہوں. تو پھر جو ہے وہ اس کو دعا دیتا ہے کہ اللہ کرے گا آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے, اور پھر ڈاکٹر اس اسپتال کے عملے سے بات چیت کرنے لگتا ہے. یہ ہمارا آج کا موضوع تھا. یقین اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے یہاں تک جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے الفاظ بانی بھی لکھنے ہیں اور 20 MCQs مجھے بنا کر بھیجنے ہیں جو میں چیک کر کے واپس آپ کو ریٹرن کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.